وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے ناظم جلسہ سے یہ سماعت کیا کہ آج جس موضوع پر آج کا اجتماع منعقد ہے، حیات و تعلیمات حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہمارے حیدرآباد دکن کی جو عظیم شخصیت جن کا ہم گزشتہ اجتماعات میں شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت والرضوان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ حال ہی میں شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ علیہ رحمت والرضوان کا عرس شریف گزرا، آپ کا تذکرہ کیا گیا، اور آج حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ میں، اور آج ہم جس ذات قدسیہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، بانی جامع جامعہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ علیہ رحمت والرضوان کے ننیالی اجداد میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آپ ننیالی رشتہ داروں میں، اجداد میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو شیخ الاسلام کے ننیالی رشتہ دار ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ سے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام کا سلسلہ آپ تک جا کر پہنچتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک اور صالحین اجلہ اولیاء کرام، ان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کا جو زمانہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ کو آپ نے پایا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آپ کا ہے، اور جب کبھی کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا میں جلوگر ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندے کی آمد سے پہلے ان کی آنے کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہے،
ان کی آمد کی بشارتیں دی جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی سورج آفتاب طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک خوشگوار موسم آیا کرتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے کی علامتیں ظاہر ہوتی ہے، ایک بہترین منظر لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ سورج دنیا میں جب جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے مختلف بشارتیں اور مختلف احوال ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کوئی ولایت کا سورج بھی جب طلوع ہونے والا ہوتا ہے، کوئی آفتاب ولایت دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہوتا ہے تو ان کی آمد سے پہلے بھی بشارتیں دی جاتی ہے، ان کی آمد سے پہلے بھی خوشخبریاں دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں جان جو وقت کے بڑے اولیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا نام حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ کے ماموں جان تھے۔ آپ کے ماموں جان کے خواب میں نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ماموں جان حضور کا دیدار خواب میں کرتے ہیں اور میرے آقا تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ اے منصور، تمہاری بہن کے بطن سے ایک نیک لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے، 40 دن بعد تمہارے بہن کے بطن سے ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی۔ اور میرے آقا نے صرف پیدائش کی ہی خوشخبری نہیں دی، بلکہ حضور نے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان کے خواب میں آ کر فرمایا کہ جب وہ نیک بھانجا دنیا میں تولد ہوگا تو تم ان کا نام احمد نام رکھنا۔ حضور نے نام بھی بیان کر دیا کہ ان کا نام یہ رکھنا، اور ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان کی ولادت ہوگی تو ان کی تعلیم و تربیت بہترین انداز میں کرنا۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا نے اس وقت کے بڑے اجلہ ایک عالم باعمل کا پتہ دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ فلاں عالم کے پاس لے جا کر ان کی تعلیم و تربیت کروانا۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدر پر کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، ولادت نہیں ہوئی، 40 دن پہلے حضور خواب میں آ کر ساری تفصیلات بیان فرما رہے ہیں، پیشن گوئی فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تمہارے بہن کے بطن سے ایک لڑکے کی ولادت ہوگی، ان کا نام احمد رکھنا اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کرنا۔ اور وقت کے فلاں نام لے کر حضور فرماتے ہیں کہ اس عالم باعمل کے پاس لے جا کر ان کی تعلیم و تربیت کروانا۔ چنانچہ جیسے سرکار نے بشارت دی تھی خواب میں، حضور نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک 40 دن کے بعد اللہ کے اس ولی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور نے بشارت دی تھی، سرکار کی بشارت کے عین مطابق 7 سال کی عمر میں، ابھی بچپن کی عمر ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، قرآن مجید کے حافظ بن گئے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ اور کچھ دن کے بعد آپ کے والد محترم ایک سفر کو بغداد کو جاتے ہیں، اسی سفر میں والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے ماموں جان حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش میں، ان کی تعلیم و تربیت میں رہا کرتے، ان کی خانقاہ میں رہا کرتے۔
اور 20 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کے علم تفسیر، علم فقہ، علم حدیث، منطق، فلسفہ، جتنے ظاہری مروجہ علوم ہے ان تمام علوم کو آپ نے صرف 20 سال کی عمر میں حاصل کر لیا۔ سب پر آپ مہارت تامہ رکھنے والے بن گئے، علوم ظاہری کی آپ نے تکمیل فرما دی۔ اور آپ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر پاک کو تشریف لے گئے، شہر مدینہ کو تشریف لے گئے، ہم جیسے عام انسان حضور کے شہر مبارک کو جاتے ہیں، مدینہ پاک کی سرزمین پر جاتے ہیں، تو ہم جیسے گنہگاروں کی کیفیتیں بدل جایا کرتی ہے۔ سرکار کی محبتیں، حضور کا پیار، شہر مدینہ کی محبتیں ہماری کیفیت کو تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عاشق حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ مدینہ پاک کی سرزمین پر جاتے ہیں، چونکہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اسی لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے، اور حضور آپ کے جد امجد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ سرکار کے روضہ پاک کے پاس کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے، السلام علیک یا جدی، کہ اے میرے جد، اے میرے دادا جان، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے سلام پیش کیا۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو مدینہ پاک کو جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، لیکن عاشقوں کے سلام کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جب انہوں نے عرض کیا السلام علیک یا جدی، قبر مبارک سے آواز آنے لگی وعلیک السلام یا ولدی، کہ اے میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ اس آواز کو جتنے وہاں کے سامعین تھے انہوں نے اپنی کانوں سے اس آواز کو سماعت کیا ہے، اور جب حضور کی طرف سے سلام کا جواب لوگوں نے سنا تو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے جد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خوش نصیب ہیں جنہوں نے آپ کا دیدار کیا۔ آقا، میں جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے آپ کے دست مبارک کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 90,000 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے روضے مبارک سے سرکار کا مبارک ہاتھ ظاہر ہونے لگا۔ 90,000 لوگوں نے سرکار کے اس مبارک دست کو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! قربان جائے حضور کی عطا پر، قربان جائے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنا کمزور اور مردہ ایمان ہے ان لوگوں کا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو یہ عقیدہ، یہ خیال کہ حضور مردہ ہو چکے ہیں۔ قسم بخدا، نعوذ باللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ ہمارے عاشقوں نے کہا جو تم کو مردہ کہے، جو تم کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور زندہ ہے، اسی لیے تو جواب عنایت کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے، نظر نہ آئے تو کہے کہ نظر نہ آنے کی وجہ سے بعض نادانوں نے یہاں تک کہا کہ اگر حضور زندہ ہے تو کہاں ہے بتاؤ، میں جا کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ چونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان ظالموں اور بدبختوں کی عقلوں پر ہزاروں پتھر پڑ چکے ہیں۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں
جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، احادیث کریمہ گواہ ہے کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں جانب فرشتے رہا کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، سب مانتے ہیں، لیکن نظر کہاں آتے ہیں؟ کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے کہ فرشتے نظر نہیں آتے تو فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز، ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ نہ دکھنے والی چیز کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کو مان رہے ہو، جو یہ کہے کہ حضور کہاں ہے، زندہ ہے تو مجھے پتہ بتاؤ، تو شیطان بھی ایک مخلوق ہے جو انسان کو بھٹکاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز کے زندہ ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جن کو نظر آنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیا بھی کرتے ہیں۔ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کی نگاہوں سے پردے اٹھ بھی جایا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود اور نسائی کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرا آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کا جسم کھا سکے۔ انبیاء کے جسم کو کھانا یہ زمین پر حرام کر دیا گیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں اور قبر میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ اور ایک امام حاکم نے مستدرک میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ مروان بن حکم وقت کا حاکم تھا، ایک مرتبہ مدینہ پاک کو آیا، کیا دیکھتا ہے کہ حضور کے روضے پاک کے پاس ایک شخص لپٹا ہوا ہے، حضور کی روضے مبارک کے کو چمٹا ہوا ہے۔ مروان بن حکم دور سے آواز دے کر کہنے لگا کہ اے شخص تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جب مروان نے قریب میں آ کر دیکھا تو وہ سرکار کے روضے پاک کو لپٹنے والا شخص مدینہ پاک کا کوئی عام شخص نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی رسول ہے، حضور کے روضے مبارک کو لپٹے ہوئے ہے۔ صحابی رسول پلٹے اور مروان کو جواب دینے لگے کہ ہاں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر۔ فرمانے لگے صحابی رسول کہ اے مروان سن لے، تو سرکار کے روضے پاک کو دیکھ کر یہ خیال نہ کر کہ یہ پتھر کے پاس میں آیا ہوں۔ فرمانے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا ہوں، رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ اور آپ نے واضح کیا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ تمہیں روضے پاک کے پاس پتھر نظر آ رہے ہیں، تمہاری نظر صرف ظاہر پر پڑی ہوئی ہے۔ صحابی رسول فرماتے نہیں نہیں، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ اسی لیے عاشق صادق نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہماری نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل ہے، اگر ہماری نگاہوں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ ہمیں فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے ہیں، کرامن کاتبین بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، شیطان انسان کو بھٹکا رہا ہے، شیطان بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ فرشتے بھی ہے، کرامن کاتبین بھی ہے۔ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو فرشتے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔
یہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس مقام پر بھی فرشتے جمع ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب باتوں کو مان رہے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں کہ سرکار کا فرمان حق ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک و شبہ کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سلام عرض کیا، اور قبر انور سے سلام کا جواب بھی آیا۔ انہوں نے عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ سرکار نے اسی انداز سے جواب دیا۔ جب انہوں نے اپنا جد کہہ کر یاد کیا تو میرے آقا نے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ آپ نے سرکار کے روضہ مبارک کے پاس جب یہ معروضہ کیا کہ آپ کے دست مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کے قبر مبارک سے دست مبارک بھی ظاہر ہونے لگا۔ دیکھنے والے ایک نہیں دو نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں نے دیدار کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے اور پکے عاشق رسول تھے، حضور سے بہت محبت فرمانے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے ماننے والوں کو چند نصیحتیں بھی فرمائی ہیں، چند تعلیمات بھی عنایت کیے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سلوک اور تصوف اور طریقت کے تمام جو راستے ہیں ان تمام راستوں پر میں نے بہت غور کیا، ان تمام راستوں کو میں جانتا ہوں، جو راستے اللہ تک پہنچنے والے راستے ہیں، جو اللہ کا عرفان حاصل کرنے کا راستہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے، ان تمام راستوں پر میں نے غور و فکر کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ان تمام راستوں پر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے جو پایا ہے وہ یہ پایا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی راستہ بندے کو تیزی سے خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، جو راستہ بندے کو اللہ کا قرب دلا دیتا ہے، جو راستہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی راستہ میں نے پایا ہے تو وہ تواضع، عاجزی و انکساری کا راستہ ہے۔ بندہ عاجزی کو اختیار کرے، انکساری کو اختیار کرے، تواضع کو اختیار کرے۔ اور تواضع کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو معمولی سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور دوسروں کو، خدا کی مخلوق کو، دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھے، خود کو ادنا سمجھے، دوسروں کو اعلیٰ سمجھے، خود کو کمتر سمجھے، دوسرے کو بہتر سمجھے۔ اس کو تواضع کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کا راستہ، عاجزی و انکساری کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جو بندے کے خدا کے قریب بہت تیزی سے کر دیا کرتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بندہ خلق خدا میں تکبر نہ کرے، خود کو بہتر نہ سمجھے بلکہ خود کو کمتر سمجھے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو بتلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جو بندہ تواضع، عاجزی، سادگی اور تواضع اختیار کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، خدا اسے کمتر نہیں رکھے گا۔
جو خود کو کمتر سمجھے گا خدا اسے کمتر نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر بنائے دے گا، اسے اونچا اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی مزاج میں اتنی سادگی، اتنی تواضع کہ اگر کوئی جانور بھی کسی پریشانی میں دیکھتے تو آپ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے۔ انسان تو انسان ہے، ضرورت مند تو ضرورت مند ہے، انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے ساتھ بھی آپ نرمی احسان کا سلوک کیا کرتے۔ اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جسم مبارک پر کبھی مچھر بیٹھتا تو آپ مچھر کو مارتے نہیں، بلکہ کہتے کہ یہ مچھر ہے، اللہ نے اس کی غذا میرے خون کے اندر رکھی ہے، لہذا جب تک اسے پینا چاہتا ہے پی لینے دو۔ آپ مچھر کو مارتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرماتے۔ اور یہاں تک کہ کوئی ایک پتنگا آپ کی دھوپ کے وقت آپ کے کسی کپڑے میں سائے میں آ کر بیٹھ جاتا، آپ اس ٹڈی کو بھی نہیں اچھالتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ ٹڈی ہے، یہ میرے کپڑوں میں آ کر دھوپ سے بچنا چاہتی ہے، میں اس کا سہارا کیسے چھین لوں، اب اسی مقام پر بیٹھا کرتے۔ اور یہاں تک کہ آپ کی آستین پر کبھی بلی بیٹھ جاتی تو آپ نماز کا وقت ہوتا تو اپنے آستین کو کاٹ دیتے، لیکن بلی کے نیند میں خلل آنے نہیں دیتے۔ اور یہ تو جانوروں کی بات ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جس شہر مبارک کے رہنے والے تھے وہاں پر ایک کتے کو ایک بیماری پیدا ہو گئی، کتا خارش زدہ ہو گیا، کھجلی کی بیماری کتے کے جسم کے اندر آ گئی۔ سارے محلے کے لوگ اسے مار کر جنگل میں بھیج دیتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ کتا ہے تو نجس ناپاک جانور ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خدا نے ہی بنایا ہے۔ قربان جائے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، وہ مقصد پر نظر رکھا کرتے ہیں، جو ظاہر پر نہیں بلکہ اس کے باطن کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کتے کے لیے جنگل میں ایک سائبان بنایا اور اس کتے کے قریب میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتے کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ جسم میں کھجلی ہو گئی تو آپ نے اس کے لیے ایسا سائبان بنایا اور ایسی اس کا علاج کیا، چند دنوں میں وہ کتے کی بیماری ختم ہو گئی، وہ کتا صحت مند ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، جنگل سے گزر رہی تھی، جنگل میں کیا دیکھتی ہے کہ کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، جان چلے جا رہی ہے۔ فاحشہ عورت جا رہی ہے، بدکار عورت ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ کتا ہے، ناپاک جانور ضرور ہے لیکن ہے تو خدا کی مخلوق ہی ہے۔ آپ نے اسی وقت اس فاحشہ عورت راستے سے گزرتے گزرتے رک جاتی ہے اور فوراً اپنے دوپٹے کو نکالتی ہے، اپنے موزے سے باندھتی ہے اور اس کو پانی کے اندر کنویں میں ڈباتی ہے اور نکال کر اس پیاسے کتے کو جو پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، زبان باہر نکالے ہوا تھا، وہ عورت اسے پانی پلاتی ہے۔ جیسے ہی کتے کے حلق کے نیچے پانی اترا اس کے جان میں جان آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی ہے، اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خلق خدا سے اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار فرماتے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کا بھی آپ خیال فرماتے، جانوروں کو بھی تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ کوئی جانور بھی کسی تکلیف میں مبتلا نظر آتا تو آپ فوراً اس کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کیا کرتے۔ بہرحال حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار تعلیمات ہیں، کرامتیں ہیں۔
یقیناً ان کرامتوں ان واقعات میں ہمارے لیے بڑی رہبری ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ چونکہ مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اطمینان سے بیٹھیں، مہمان مقرر کا اطمینان سے خطاب سماعت کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے سیرت مبارکہ کی مختلف جھلکیاں آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے اس ولی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی حسینی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے اس مقدس اجتماع کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آپ کے ذکر پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں آپ کا سایہ عاطفت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آپ کے قدموں سے اور آپ کی تعلیمات سے، آپ کے دامن سے ہمیشہ ہمیں وابستگی عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔